الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. 3 جمعے کا تعطل رہا ہے میرا اور آپ کا. میں حجاز مقدس کے سفر پر تھا اور ہمارا ایک عنوان چل رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم ترین پہلو اور ایک اہم ترین سفر جسے دنیا ہجرت مدینہ کے نام سے جانتی ہے. کن حالات میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، 13 سال کی تکلیف برداشت کر کے، پھر وہ راستے کی مشقت اور تکلیف، پھر آپ کے ساتھ آپ کی معیت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے چلتے ہیں اور 5 میل کے فاصلے پر غار ثور میں 3 راتیں گزارتے ہیں. میں اس سفر میں ہم تقریباً 4 ساتھی تھے. 2 ساتھی دوست ہمارے ساتھ ڈوڈیال آزاد کشمیر کے تھے، میر آصف صاحب اور ان کا پوتا تھا، اور دوسرے میرے ساتھ میرے رفیق سفر علی چند یہ تھے. ہم مدینہ سے جب واپس آئے تو ان کی بھی خواہش تھی اور میرے بھی دل میں یہ تڑپ تھی. تو ایک دوست جس کی گاڑی تھی، میں نے ان سے کہا یار ایسا کرو کسی ایسے ٹائم پہ گاڑی لے آؤ
یا تو نماز فجر کے بعد فوراً ہم چڑھ جائیں غار ثور پہ، یا ایسا ہو کہ نماز عصر کے بعد کہ دھوپ کی شدت کم ہو جائے۔ خیر عصر کی نماز کے بعد ہم چلے تو میں نے ان دوستوں سے کہا آؤ ذرا اس تسکین کا حصہ حاصل کرتے ہیں جو تسکین اور سکینہ اللہ نے اس غار میں اتارا تھا۔ میں نے کہا دل کرتا ہے آؤ چلتے ہیں ذرا۔ آپ یقین کریں ہم میں سے سارے یہ جوان ہی ہیں، 1 گھنٹہ لگا ہمیں، زمزم کا پانی لیا ہوا ہے، بوتلیں ساتھ ہیں، درمیان میں اتنا کوئی سٹے بھی نہیں کیا، 1 گھنٹہ مسلسل ہم چلے۔ کئی مرد اور کئی خواتین جا رہی ہیں، کوئی 10-15 منٹ کا سفر طے کرنے کے بعد سٹاپ ہو گیا، کوئی آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد بھائی ہمت ہار کے واپس آ رہا ہے۔ ہم جا رہے ہیں، ہم سے آگے ایک معصوم بچی ہے، بالکل چھوٹی سی بچی ہے، وہ چڑھی جا رہی ہے، چڑھی ہم سے آگے ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں یار تم تو ہمت کرو، وہ دیکھو چھوٹی سی بچی جا رہی ہے، تنہا جا رہی ہے۔ اوپر جا کے جب وہ تھک گئی وہ بیٹھ گئی، تو جب ہم وہاں اس کے قریب پہنچے تو وہ چلنے لگی۔ میں نے بھائی سے کہا، میں نے کہا علی چان یہ بوتل لے جاؤ یار، یہ اس کو دے دو، پیاس لگی ہوگی اس کو بھی۔ بوتل دینے کی کوشش کی، اس نے نہیں لی۔ میں نے اس کو عربی میں کہا یار لے لو، بوتل اس نے لی، پانی پیا۔ تو ہماری اس ادا سے اس کے اور ہمارے درمیان ایک انس پیدا ہو گیا، ہم اس سے آگے ہو گئے، چڑھے جا رہے ہیں، وہ پیچھے سے ہمیں آواز دے کے دونوں ہاتھ کھڑے کر کہتی ہے بس خلاص، بس خلاص۔ میں نے کہا نہیں خلاص نہیں، ابھی تھوڑا سا سفر باقی ہے، ہمت کرو آ جاؤ۔ کہنے لگی میں واپس جاتی ہوں۔ میں نے کہا آ جاؤ، تھوڑا سفر باقی ہے۔ ہم پہنچے اس غار میں، ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھے، جس میں صدیق اکبر کی گود کو شرف حاصل ہوا کہ مصطفیٰ کا بستر بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پڑھتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی کے عالم میں آنسو بہتے ہیں اور مصطفیٰ علیہ السلام کے رخسار پہ آنسو گرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیوں پریشان ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ غار کے باہر پہنچ آئے ہیں۔ یہ دیکھیے ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، اگر کسی کافر نے ذرا سا جھک کے دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ غار کس زاویے پہ بنا ہوا ہے کہ وہ جھک کے دیکھنا پڑے گا۔ ان کو میں نے بٹھایا، میں نے کہا باہر دیکھو لوگ نظر آ رہے ہیں، کہنے لگے نظر تو آ رہے ہیں، صرف ان کی ٹانگیں ہی نظر آ رہی ہیں، سر نظر، اور باہر والوں کو ہم نظر نہیں آ رہے، جب تک کہ وہ جھک کر غار میں جھانک کے ایسے جھک کر نہ دیکھیں۔ وہ منظر 1 گھنٹے کی مسافت، میں نے دوستوں سے کہا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کی عظمت کوئی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مکہ سارا آپ کے قتل کے اوپر متفق ہو چکا ہے مشرکین، اور صدیق اکبر کی معیت میں اس دشوار سفر کو طے کیا۔ 14 صدیاں بعد تو ہر دن سینکڑوں لوگ جاتے ہیں، ایک راستہ بنا ہوا ہے، خدا جانے اس وقت کیا عالم ہوگا، راستے کا کیا منظر ہوگا۔ لیکن اللہ کی قسم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بھی نظر آتی ہے کہ ہجرت کے اس سفر میں صدیق کا پورا گھرانہ رسالت کی خدمت میں مصروف رہا، پورا گھرانہ۔
بیٹے سے کہا عبداللہ بن ابی بکر سے، سارا دن تو نے مشرکین کی ڈائری اکٹھی کرنی ہے، کیا میٹنگ ہو رہی ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، رات کے اندھیرے میں آپ نے اوپر آ کے ہمیں بتا دینا ہے، یہ ان کی ڈیوٹی۔ آپ اندازہ لگائیں 3 راتیں وہاں رہے اور عبداللہ بن ابی بکر 3 راتیں لگاتار آتا جاتا رہا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سارا دن گھومنا ہے، رات کو وہاں خبر دینی کیا صورتحال ہے۔ اور غلام سے کیا کہا غلام تو نے بکریاں چرانی ہے، ریوڑ چراتے چراتے جب رات کا اندھیرا ہونے لگے تو نے ریوڑ غار کے کنارے لا کے ٹھہرا دینا ہے، تاکہ صدیق اکبر فرمانے لگے تاکہ اللہ کے پاک پیغمبر کو تازہ اور بہترین دودھ پلایا جا سکے۔ تو وہ بکریاں چراتے چراتے شام کو ریوڑ وہاں قریب کر دیتے، اور ریوڑ ہانکنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ دن میں یا کسی بھی وقت ابو بکر صدیق کا بیٹا جو چل کے گیا ہو تو پاؤں کے نشان بھی کیا ہو جائیں، مٹ جائیں، کھوجی پہنچ بھی نہ سکیں۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق اکبر کی بیٹی، وہ گھر میں کھانا تیار کرتی، جو کچھ تیار ہو جاتا وہ بھائی کے حوالے کر کے غار تک پہنچا دینے کا انتظام ہو جاتا۔ ہری پور والوں، یہ مشقتیں، یہ ادائیں، یہ وفائیں انتہا ہو گئی۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم میرے پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو تحقیق اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، جب نکالا ان کو کافروں نے ثانی اثنین کے ساتھ، اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب وہ دونوں غار میں تھے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، صحابہ تو میرے پیغمبر کے جتنے بھی ہیں صحابہ ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کی صحابیت پہ قرآن کی نص وارد ہے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، صحابی قرآن کی اس آیت میں آیا صدیق اکبر، تو صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے نازل کیا سکینہ علیہ اس پر۔ مفسرین کرام علیہ کی ضمیر کا مرجع بتانے میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ سکینہ نبی علیہ السلام پہ اللہ نے اتارا، لیکن مفسرین کرام کا دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں، سکینہ اتارنے کی ضرورت اس پر ہے جس میں اضطراب پیدا ہوا ہو، جس کو فکر اور غم لاحق ہوا ہو، اور غم صدیق اکبر کو لاحق ہوا تو سکینہ کی ضرورت بھی انہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سکینہ ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی، تو فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، میں نے دوستوں سے کہا بیٹھو وہ سکینہ کے آثار لے لو، اس غار میں وہ سکینہ اتارا گیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر کے ساتھ اللہ نے اس کی مدد کی، لم تروہا، جسے تم نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد کی۔ مشرک سارے باہر گھومتے رہے، کڑی دھوپ میں، کڑاکے کی گرمی میں،
ہر طرف چکر لگا رہے ہیں، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ غار کے اندر دیکھ لے، باہر گھومتے رہے۔ بلکہ ابو جہل نے تو ایک جملہ یہاں تک کہا کہ جی مجھے تو آثار یہی لگ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہیں ہیں، لیکن ان کے جادو نے ان کو ہم سے چھپا رکھا ہے۔ ایسا بدبخت تھا، کہتا ہے مجھے پتا ہے آثار یہ بتا رہے ہیں وہ یہاں کہیں ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ، 3 دن 3 راتیں اس غار میں گزاری ہیں، اور صدیق اکبر کی جھولی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی گود میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر رکھا اور آرام فرما ہوئے۔ پتہ ہے ایک موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شاعر ہیں میرے پاک پیغمبر کے، ثنا خوان ہیں، آپ کبھی کبھی اظہار کرتے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی تعریف میں کچھ کہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے حسان میں کیسے کہوں، میرے منہ پہ میری تعریف کیجئے۔ یہ کیسے کہوں؟ اللہ جبریل بھیج دیتے کہ حسان سے کہیے بولے، حسان سے کہیے کہ یہ بولیں۔ جب تائید جبریل کے ذریعے سے ہو جاتی، اللہ جانے حسان کے دل میں پتہ نہیں کیا کس ناز سے اٹھ کر وہ کہتے ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن بے قرار سامنے ہے۔ ایک تو ہم شاعری کرتے ہیں نا، ایک جنہوں نے سامنے دیکھا ہو نبی علیہ السلام کو، تو انہی میں حسان ہے۔ آپ مشرکین کی شاعری میں ان کا رد کرتے، مشرکین ایسے بھی شاعر گزرے ہیں جو نبی علیہ السلام کی حجوہ بیان کرتے تھے، توہین۔ تو حضرت حسان اپنی شاعری میں ان کا جواب دیتے تھے اور نبی علیہ السلام محظوظ ہوتے تھے۔ تو حضرت حسان کیا کہتے ہیں، میں ایک شعر سنا دوں، اجازت ہے؟ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ شاعریاں بہت ہیں پر کمال ہے اس شعر میں۔ حضرت حسان کہتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، بلا میری آنکھ کہاں دیکھتی۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ جیسا جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا اور آپ کو ایسے پیدا کیا گیا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ سے پوچھ کر جیسے آپ کی چاہت تھی آپ کو بنایا گیا۔ یہ اشعار ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت حسان سے پتہ کیا کہا؟ فرمایا حسان حل قلت فی ابی بکر شیئا، او حسان میری تو تعریفیں کرتے رہتے ہو، کبھی میرے ساتھی ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی شعر کہا ہے؟ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے جی؟ فرمایا حسان حل قلت فی ابی بکر شیئا، تو حسان اٹھ کے کہنے لگے نعم، جی ہاں میں نے صرف آپ کے بارے میں نہیں، آپ پر جان مال اولاد جائیداد جاگیر وطن چمن امن سب کچھ قربان کرنے والے صدیق کے بارے میں بھی کہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا قل انا اسمع،
قل انا اسما، کہ صدیق کے بارے میں تعریفی شاعری کر، میں خود سننا چاہتا ہوں۔ تو حسان کیا کہتے ہیں؟ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعِدَ الْجَبَلَ۔ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعِدَ الْجَبَلَ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا۔ اللہ اکبر، کیا کمال کے اشعار کہتے ہیں۔ ثانی اثنین فی الغار المنیف، صدیق اکبر تو ثانی اثنین ہے۔ تو ابو بکر حضرت حسان نے صدیق کا لقب کیا ذکر کیا شعر میں؟ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے۔ جب دو میں سے دوسرا قرآن نے کہا تو کیا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ مصطفیٰ نے 27 مرتبہ اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا، کیا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی کے بعد خلافت کا حقدار ہے تو کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہتے ہیں وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعِدَ الْجَبَلَ۔ دشمن چکر لگا رہے ارد گرد، جب وہ دونوں پہاڑ پہ چڑھے ہیں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، لوگ جانتے ہیں کہ لم یعدل بہ رجلا، لوگوں میں کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب حسان کے یہ اشعار سنے تو الفاظ کیا ہیں؟ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِزُهُ، نبی کریم خوشی سے اتنا ہنسے کہ آپ کے داڑھ مبارک کے دانت بھی نظر آ گئے، آپ کے اطراف کے دانت بھی نظر آ گئے۔ اللہ اکبر، اتنی خوشی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جیسے لوگ پانی کا ایک بوتل ساتھ نہیں لے کے چل سکتے ہیں، وہ صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچتے ہیں۔ خیر، یہ تو میں نے وہاں گیا تو وہ اپنے بھی تاثرات آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ میرے دوستو، ہجرت کے سفر میں یہاں سے چلتے ہیں، سراقہ بن مالک کا واقعہ گزشتہ جمعہ عرض کیا۔ ام معبد کے خیمے میں اس کی بانچ، اس کی دبلی پتلی کمزور اور بیمار بکری کے تھنوں میں نبی کریم کے معجزے سے دودھ ابھر آیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے، اور پھر اس نے جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ جس انداز میں کھینچا اپنے خاوند کے سامنے، ابو معبد کے سامنے بیان کیا، وہ بھی آپ سن چکے۔ یہاں سے قافلہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، قباء کے قریب پہنچنے لگے۔ مدینہ سے پہلے ایک بستی آتی ہے، تو بریدہ اسلمی 80 آدمیوں کا فوجی دستہ لے کے نبی علیہ السلام پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ کس لیے؟ 200 اونٹوں کا انعام لینا ہے۔ گھیراؤ کر لیا، جب گھیرا ڈال لیا تو بریدہ جو لیڈر تھا وہ چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ نبی علیہ السلام نے پہل کی گفتگو میں فرمایا، من انتا مسموکا، کون ہے تو، نام کیا ہے تیرا؟ آپ نے جب پہل کی تو بریدہ کہنے لگا، انا بریدہ، میرا نام بریدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فبارادہ امرنا، جب تیرا نام بریدہ ہے تو بریدہ برودت سے ہے، برودت ٹھنڈک کو کہتے ہیں، پھر تو ہمارا معاملہ ٹھنڈا رہے گا، لڑائی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے نام کا ایسا معنی کر دیا، وہ بھی حیران ہوا۔ فرمایا اچھا چھوڑو، آگے بتاؤ کس کا قبیلے کا ہے؟ کہنے لگا اسلمی، بنو اسلم سے ہوں۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تو قبیلہ اسلم سے ہے فسلمنا، پھر تو ہمیں تیرے شر سے سلامتی مل گئی ہے، پھر تو معاملہ سلامتی والا ہے، پھر تو کوئی خطرہ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ اسلم کی کون سی شاخ سے ہے؟ تو بڑا قبیلہ ہے، تو وہ کہنے لگا بنو سہم سے۔ کون سا قبیلہ؟ بنو سہم۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کے صدیق کی طرف دیکھا، فرمایا خرج سہموں کا، ابو بکر صرف میرا ہی نہیں تیرا حصہ بھی ساتھ نکل آیا۔ سہم حصے کو بھی کہتے ہیں، فرمایا صدیق تیرا حصہ بھی ساتھ نکل آیا۔ بریدہ جب یہ گفتگو عجیب غریب سن کے حیران ہو کے کہنے لگا اتنا تو آپ نے مجھ سے پوچھا، اپنا بھی تو بتائیے آپ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ بس یہ پیار بری گفتگو کا اثر یہ تھا، جو جان لینے آیا، جو مال لوٹنے آیا تھا، کہنے لگا ہاتھ بڑھائیے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا۔ بریدہ کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ 80 آدمی جو ساتھ تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ 4 تو نبی علیہ السلام ہم سفر ہیں، 80 اور مل گئے، کتنے ہو گئے؟ 84 آدمیوں کا قافلہ ہے۔ اذان بھی ہو رہی ہے، باجماعت نماز بھی شروع ہو گئی ہے۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، رہرو ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ کیا عجیب منظر ہے، 84 آدمیوں کی معیت میں جا رہے ہیں۔ سامنے قباء کی بستی آنے لگی۔ بریدہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہوں کہ آپ ایک شان سے داخل ہوں۔ فرمایا وہ کیسے؟ کوئی جھنڈا ہو؟ فوراً اپنی پگڑی اتاری، سفید پگڑی پہنی تھی وہ اتاری اور نیزے پہ چڑھا دی۔ کہاں وہ راتوں کے اندھیرے میں نکلنا، اور ابھی منزل پہ پہنچے نہیں، اللہ نے آثار سامنے کر دیے۔ آپ دیکھتے تو جائیے، سامنے قباء کی بستی ہے، انتظار ہو رہا ہے کئی دنوں سے، دوپہر کا وقت ہے، لوگ واپس جا چکے ہیں۔ ایک شخص اپنے درختوں کی شاخیں کاٹنے کے لیے کھجور پہ چڑھا ہوا ہے، دور جب اس کی نظر پڑتی ہے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، چیخ کے کہنے لگا مسلمانوں، مدینے والوں، جس شخصیت کا آپ انتظار کر رہے تھے اور تھک کے واپس چلے گئے وہ آ گیا۔ بس یہ آواز سننے کی دیر تھی، قباء والے سارے باہر آ گئے، آپ کا استقبال ہوتا ہے۔ قباء کی بستی میں آپ کئی روز قیام فرماتے ہیں، کئی روز وہاں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران آپ نے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی۔ کون سی مسجد؟ آج بھی جو عمرے کے لیے جاتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں تو مسجد نبوی سے چل کر 2 رکعت نماز وہاں پڑھتے ہیں۔ کئی پیدل بھی چل پڑتے ہیں، کئی گاڑی پہ 2-3 ریال گاڑی والا ٹیکسی والا لیتا ہے، پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسجد قباء کی تعمیر کیسے ہو رہی ہے، ذرا یہ منظر بھی تو دیکھیے۔ بنیاد ڈالی جا رہی، فرمایا گارا لاؤ، مٹی لاؤ اور پتھر لاؤ۔ سارے صحابہ کرام لگے ہوئے ہیں۔ سیرت حلبیہ، سیرت ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر نے یہاں تک لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس بڑے بڑے چٹان اٹھا کے لا رہے ہیں اور بنیادوں میں ڈال رہے ہیں۔ اگر کوئی جانثار، کوئی عاشق پیغمبر آگے بڑھتا ہے
اور آپ کے ہاتھ سے پتھر اٹھانے کی لینے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ محبت بری ادا میں سر ہلا کے کہتے ہیں نہیں یہ تو میں خود اٹھاؤں گا، آنکھ کے اشارے سے کہتے ہیں تو یہ والا پتھر اٹھا، تو یہ اٹھا۔ صحابہ ساتھ لگے ہوئے ہیں، کائنات کے امام خود بنفس نفیس مزدور بن کے لگے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شاعر ہے، اور جب یہ منظر دیکھتے ہیں بھلا شاعر جب محبت کا یہ منظر دیکھے وہ کیسے خاموش رہے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں قد افلح من یامر المساجد۔ ان اشعار پہ بھی تو غور کیجئے کیا کہتے ہیں عبداللہ بن رواحہ، اور صحابہ کا مجمع آپ کی لے میں آواز ملا کے بھی ساتھ کہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا مساجدہ، تو ساتھ عبداللہ بن رواحہ اگلے الفاظ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ قد افلح من یامر المساجد وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَلَا يَبِيتُ اللَّيْلَ عَنْهُ رَاقِدًا۔ قد افلح من یامر المساجد، تحقیق کامیاب ہے وہ شخص جو مسجدیں تعمیر کرتا ہے، صرف مسجدیں ہی نہیں تعمیر کرتا، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، کھڑے اور بیٹھے رب کا قرآن پڑھتا ہے، وَلَا يَبِيتُ اللَّيْلَ عَنْهُ رَاقِدًا، قرآن پڑھے بغیر کوئی رات وہ سوتا بھی نہیں ہے، رات کو بھی قرآن پڑھتا ہے۔ یہ اشعار پڑھتے جا رہے ہیں۔ مسجد قباء تعمیر ہوئی، نمازیں پڑھی گئی ہیں، یہ وہی مسجد ہے کہ نبی علیہ السلام مدینہ سے اپنی مدینہ مسجد نبوی سے ہفتے میں ہر ہفتے کے دن آپ کبھی پیادل کبھی سواری پر قباء میں آتے اور 2 رکعت نفل ادا کرتے، اور کیا کہتے؟ فرمایا جو گھر میں وضو کر کے آئے اور مسجد قباء میں نماز پڑھے 2 رکعت، مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ کتنا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ پتہ ہے میں سوچتا رہا، گیا ہمیں بھی اللہ نے توفیق دی، نماز پڑھی وہاں، یہ حدیث اس کے باہر سنگ مرمر کا ایک تختہ لگا ہوا ہے، اس تختی کے اوپر یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا پتہ ہے اللہ کیسے انتظام کرنے والا ہے؟ مہاجرین مکے والے تھے تو ان کو مکہ بہت یاد آتا تھا، بہت زیادہ یاد آتا تھا، اتنا یاد آتا کہ حضرت حسان بیمار ہو گئے اور ابو بکر صدیق بیماری کے عالم میں اشعار کہتے تھے، اور اشعار میں رو کر کہتے تھے کہ کبھی ہمیں مکہ جانا نصیب ہوگا۔ مکہ کو یاد کرتے، اپنا گاؤں، ہر آدمی کو یاد آتا ہے وطن، جب وہ یاد کرتے کہ ہم تو وہاں کعبے کا طواف کرتے، عمرہ کرتے، اب تو پابندیاں ہیں، اللہ نے ان کے اس دل کے اس غم اور درد کو ہلکا کرنے کے لیے فرمایا تم 500 کلومیٹر جا کے وہاں عمرہ کرتے، مسجد نبوی سے جا کے قباء میں 2 رکعت پڑھ کے آ جاؤ، مقبول عمرے کا ثواب میں دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ منظر ہے، میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں تھوڑا سا، جب آپ قباء سے نکلتے ہیں، قباء سے آپ نے کسی روایت میں آتا ہے 14 دن 4 دن، مختلف روایتیں آتی ہیں، آپ نے قیام فرمایا، جب چلتے ہیں تو آپ نے پہلا پیغام مدینہ میں بنو نجار کو بھیجا۔ بنو نجار کون ہے؟ نبی علیہ السلام کا ننہال، نانا کا خاندان، ان کی طرف پیغام بھیجا تاکہ ان کی یہ عظمت اور فضیلت ہو جائے۔ فرمایا ان سے کہو کہ میں آ رہا ہوں، آپ بھی تیاری کر لو۔ وہ پیغام سنتے ہی 500 آدمی تیار ہوئے، اہل مدینہ کے تلواریں لٹکائے ہوئے، خوبصورت سجے ہوئے کہ نبی علیہ السلام کا استقبال کیا جائے۔ انہوں نے تیاری کی۔ نبی علیہ السلام کا قافلہ قباء کی بستی سے چلتا ہے، جمعے کا دن آتا ہے، راستے میں آپ نے وہاں قیام کیا اور جمعے کی نماز پڑھی۔
آج بھی اس جگہ مسجد ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ مسجد جمعہ. ہم وہاں بھی گئے. مسجد جمعہ پہلا جمعہ آپ نے یہاں ادا کیا اور آپ نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا. پھر وہاں سے آپ چلتے ہیں مسجد مدینہ منورہ پہنچتے ہیں جس کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب. آپ یثرب پہنچتے ہیں تو یثرب یثرب نہیں رہا ہمیشہ کے لیے، مدینہ منورہ طابہ طیبہ طیبہ بن گیا. مختلف نام ہے اس کا، طابہ طیبہ طیبہ. مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی، مدینۃ المنورہ، دار الایمان، بہت سارے نام ہیں مدینہ منورہ کے. وہ مدینہ منورہ روشن ہو گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ پہ 2 دن ایسے آئے ہیں کہ جو کائنات میں کہیں نہیں آئے. وہ بہت بڑے دن ہیں. ایک وہ دن ہے جب مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اضاء منہ کل شیء، آپ کے آنے سے ہر چیز جگمگا اٹھی. ایک وہ دن تھا مدینہ چمک گیا، اور ایک مدینہ پہ وہ دن آیا جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اظلم منہ کل شیء، ایسی جیسی اندھیری رات چھا گئی ہو. یہ دن بھی مدینہ نے دیکھا. خیر آپ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، آپ اونٹنی پر سوار ہے. جس اونٹنی پر سوار ہے اس کا نام ہے قصوہ. قصوہ اونٹنی پہ سوار ہیں. پیادل بھی لوگ چل رہے ہیں، سواریوں پر بھی ہیں. اور اہل مدینہ، اللہ اکبر، آپ اٹھائیے سیرت کی کتابیں، آپ کو بڑا عجیب منظر ملے گا. چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں پتیاں نچھاور کر رہے ہیں. آپ کا استقبال ہو رہا ہے. پورا مدینہ گونج رہا ہے، اللہ اکبر جاء رسول اللہ، اللہ اکبر جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کہتے، پھر کہتے جاء رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. جس بستی کے، جس کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں وہ آ کے مہار پکڑ لیتا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے میرا غریب خانہ، آپ اتریں. نبی علیہ السلام دعا دیتے ہوئے کہتے دعوہا فإنہا مأمورۃ من اللہ، چھوڑ دیجئے میری سواری کو، یہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہو چکا ہے، جہاں رب چاہے گا یہ ٹھہر جائے گی. چھوڑو اس کو. ہر میزبانی کرنے والے کو دعا دیتے، پھر اجازت مانگتے کہ جانے دو، راستہ چھوڑ دے اس کو. اب سارے انتظار میں ہیں کہ یہ سعادت مند ہوگا کون کہ یہ اونٹنی جا کے اس بستی میں ٹھہرے گی، اس کے گھر کے سامنے ٹھہرے گی. آ رہی ہے بستی میں. آتے 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 بڑے لوگوں نے کوشش کی، بڑے بڑے لوگ ہیں، اونٹنی ٹھہرتی نہیں. کہاں ٹھہری؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ممبر بنا ہوا ہے مسجد نبوی میں، جہاں آپ کا کیا ہے؟ ممبر ہے. اس ممبر کی جگہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، اور اسی کے پاس سامنے ابو ایوب انصاری کا گھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس ابو ایوب انصاری نہ ایک نہ دو، آتے ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قریب گھر میرا ہے یہ سامنے، اور دوسری بات کرنے کے بجائے سامان اٹھا لیتے ہیں. جیسے آپ کسی کی گاڑی میں پہنچتے ہی فوراً بیگ اٹھا لیں، تو فوراً سامان اٹھایا اور سیدھا اپنے گھر لے کے چلے گئے. اس میں بھی بڑی حکمت تھی. جب سامان اٹھایا رخت سفر اور سیدھا اپنے گھر لے گئے تو اسعد بن زرارہ وہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار پکڑ لیتے ہیں. کہتے ہیں جی میرے ساتھ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسعد اب مجھے جانے دو، المرء مع رحلہ، بندہ ادھر ہی زیادہ پرسکون ہوتا ہے جدھر اس کا ساز و سامان پڑا ہوتا ہے. تو میرا اسباب چونکہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں ہے، تو جہاں بیگ وغیرہ کپڑے پڑے ہیں تو بندہ ادھر زیادہ پرسکون ہوتا ہے، تو مجھے ادھر جانے دی. اب جب آپ اونٹنی سے اترے ابو ایوب انصاری کے گھر کی طرف،
اسعد بن زرارہ نے اونٹنی پکڑی اور اپنے گھر لے گیا. یہ اونٹنی ان کے پاس رہی. آپ تھوڑا سا محبت میں ڈوب کر سوچیں تو آپ ان محبت کی ان اداؤں کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں اس ایک ادا میں کتنی محبت پنہا ہے، کتنا پیار ہے، کتنا خلوص ہے، کتنا ولولہ اور چاہت ہے. ابو ایوب انصاری کا مکان 2 منزلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ایوب آپ اوپر چلے جائیں، اوپر کی منزل میں آپ رہیں گے، نیچے میں رہوں. فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آپ رہیں گے، نیچے میں رہوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اوپر آپ رہیں گے، نیچے میں رہوں گا. 2-3 دفعہ عرض کیا. نبی علیہ السلام نے کہا نہیں چلو اوپر جاؤ. وہ اپنی بیوی کو لے کر اوپر کی منزل میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی منزل میں. پتہ ہے نیچے کی منزل پسند کیوں کی؟ فرمایا آپ اوپر ہیں تو جب میرے مہمان آئیں گے تو وہ نیچے آپ کے کمرے سے ہو کے آئیں گے تو آپ تکلیف میں ہوں گے، تو میں نیچے رہوں گا، آپ اوپر بے فکر رہیں گے. میرے پاس تو آپ اہل مدینہ آتے جاتے رہیں گے تو گھر والوں کو تکلیف نہیں ہوگی. خیر ابو ایوب انصاری بیوی کے ساتھ اوپر کی منزل میں چلے گئے. چلے تو گئے، حکم تھا، اس دل کا کیا کرتے. پوری رات بیوی نے ایک کونے میں دیوار کے ساتھ چپک کر اور خاوند نے دوسرے کونے میں دیوار کے ساتھ چپک کر رات گزاری. پوری رات یوں ہی گزری اور کہیں حرکت سے گڑے میں پانی تھا، وہ پانی گرا تو کچے چھت تھے. اس خطرے سے کہ پانی نبی علیہ السلام پہ نہ ٹپک پڑے، اپنے کپڑے اتار کر، قمیص اتار کر اس پانی کو خشک کر رہے ہیں. رات یوں گزری. جب تشریف لائے نیچے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ایوب انصاری آپ کی رات کیسے گزری ہے؟ اچھا ہوا؟ فرمایا گزر گئی. جی کیسے گزری؟ اس حال میں گزری. فرمایا میں تو نہیں، میرا دل نہیں گوارا کرتا، آپ نیچے اور ہم اوپر. نبی علیہ السلام سمجھ گئے. فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، اس طرح کرتے ہیں، آپ نیچے آ جائیں، میں خود اوپر کی منزل میں رہوں گا. اللہ، میں ابھی اوپر کی منزل میں رہوں گا. کھانا تیار آتا، آپ کئی عرصہ تک وہاں رہے تو صحابہ کرام پوچھتے، ابو ایوب انصاری کی بیوی سے خاص کر آ کر پوچھتے اور خاوند سے، کہتے ابو ایوب انصاری سے اور ان کی اہلیہ سے پوچھتے کہ اتنا بتاؤ نبی علیہ السلام کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ کو مہمان نوازی کا، میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے، تاکہ ہم بھی اگر دعوت کرنا چاہیں آپ بتائیں. تو پتہ ہے کیا کہتی ہے اہلیہ ان کی؟ کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عرصہ ٹھہرے رہے، آپ نے کبھی بھی فرمائشی کھانا نہیں بنوایا، کبھی بھی فرمائش نہیں کی یہ. اچھا، اور نمبر 2، اتنا عرصہ آپ ٹھہرے رہے، آپ نے کبھی بھی کسی کھانے کو رد نہیں فرمایا، عیب نہیں نکالا، کبھی بھی عیب نہیں نکالا. جو ہم تیار کر لیتے آپ کھا لیتے. ایک دن ایسا ہوا کہ پیاز کاٹا ہوا تھا، کچا بیچ میں ڈالا ہوا تھا. پیاز والا سالن، تھوم والا ہم نے بھیج دیا. جب گھر واپس کھانا آیا تو پلیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں اٹھایا گیا تھا. ہم پریشان ہو گئے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ خاوند سے کہا جلدی جاؤ پوچھو. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا کوتاہی ہوئی؟ آپ نے آج کھانا نہیں تناول فرمایا. فرمایا نہیں، کوتاہی نہیں، بیچ میں پیاز اور تھوم پڑا ہوا تھا، آپ کھا لو، آپ گھر والوں کو اجازت ہے، اور میں نہیں کھا سکتا ہوں اس لیے کہ جب یہ کھاتا ہوں میری مجلس اور میری گفتگو اور مناجات پاکیزہ مخلوق کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اس کی بو سے تکلیف محسوس کرتے ہیں. عام مسلمانوں کے لیے حکم ہے
کہ یہ مولی وغیرہ، پیاز، تھوم، یہ چیزیں جب کھاؤ جن کے ڈکار سے بو آتی ہے تو پھر مسجد نہ آؤ، یعنی فوراً کھانے کے بعد یا ایسے وقت میں کھایا جائے کہ آپ فوراً پھر مسجد نہ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں جمعے کے لیے غسل کا فرض تھا، واجب کر دیا تھا کہ لوگوں کو پسینہ آیا ہوتا ہے، مسجد میں ہجوم ہوتا ہے تو بو نہ آئے، تکلیف نہ ہو۔ تو جس بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس بدبو سے فرشتوں کو بھی کیا ہوتی ہے؟ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایسی چیز کھانے میں نہیں ڈالی۔ آپ نے وہاں قیام فرمایا، پھر مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی۔ کس چیز کی بنیاد؟ مسجد نبوی۔ آج سن لو ہری پور والو، 3 مسجدیں کائنات میں شان والی، عظمت والی ہیں۔ مساجد تو ساری عظمت والی ہیں کہ اللہ کے گھر ہیں، مساجد اللہ کی محبوب ترین جگہیں ہیں، لیکن مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی، یہ تینوں مساجد کی شان اور عظمت نرالی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام میں نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ہے۔ کتنا؟ یعنی باقی مساجد میں 1,00,000 نمازیں پڑھو اور مسجد حرام میں، بیت اللہ میں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، مسجد نبوی میں 1,000 کے برابر، اور مسجد اقصی میں 500 نمازوں کے برابر۔ مسجد حرام میں 1,00,000، مسجد نبوی میں 1,000۔ صحیح حدیث یہ ہے۔ ایک روایت جو کمزور ہے اس میں 50,000 کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن صحیح روایت 1,000 والی ہے۔ اب بھی مسجد نبوی میں یہ 1,000 والی لکھی ہوئی ہے۔ 2 اور تیسری مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، اللہ اسے آزادی نصیب فرمائے، اللہ وہاں سے یہودیوں کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے الحمدللہ آج تک اسرائیل کو تسلیم، تو اسرائیل کا وجود گویا کہ ہمارے نزدیک دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جب اسرائیل کا وجود ہی نہیں تو یہ ملک کس کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ اس کا نام فلسطین ہے، اور یہ کس کا ہے؟ یہ مسلمانوں کا ہے۔ اور اللہ ان ظالموں کے پنجوں سے اسے آزاد فرمائے، وہاں کے مظلوموں کی اللہ مدد فرمائے، اور یہ جو 50 سے اوپر ممالک اسلامی ہیں، اللہ ان کے حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے، اللہ ان کو جرت عطا فرمائے۔ 50 سے اوپر اسلامی ممالک ہیں، لیکن عوام رعایا سوچنے پہ مجبور ہے کہ اللہ جانے کون سا اسلامی ملک ہے جس میں یہ جرت ہو، وہ جرت سے للکار سکے۔ باقی نیچے عوام بیچاری، تو عوام کے وہ سارے ایسے ہیں کہ ان کے دل سب فلسطینی مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ عوام ساری کی چاہتیں، محبتیں اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی کرو، کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم دعا کے سوا کر ہی کیا سکتے ہیں۔ سنا ہے یہ لفظ نا؟ یہ بڑی بے بسی کا جملہ، ہم دعا کے سوا کر ہی کیا سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دعا اتنی معمولی چیز نہیں ہے، آپ دعا ہی کے ذریعے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کم از کم دعا تو کرو کہ اللہ ان مظلوموں کی مدد فرمائے۔ تو مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، مسجد اقصی، ان تینوں مساجد کی عظمت نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ سفر باندھ کر ثواب کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے۔ ثواب کی نیت سے سفر صرف کتنی مسجدوں کی طرف کیا جا سکتا ہے؟ 3 مسجدیں۔ کون سی؟ مسجد حرام و مسجدی ھذا و مسجد الاقصی۔ فرمایا مسجد حرام میری مسجد، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، اور یہ تینوں حرم ہیں،
مکہ بھی حرم، مدینہ بھی حرم اور مسجد اقصی بھی حرم ہے، یہ تینوں حرم کا درجہ ہے۔ ہاں شان اور عظمت اپنی اپنی ہے۔ مدینہ میں صحابہ کرام کو مکہ یاد آتا تھا، بیمار بھی پڑ گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح مکہ کے لیے میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی، میں مدینہ کے لیے اس سے ڈبل دعا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا دعا؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا، پھلوں کی روزی عطا فرما ان لوگوں کو۔ تو امن بھی ہے، روزی کی فراوانی ہے۔ 24 گھنٹے آپ دیکھیں لوگوں کا ایک سیلاب امڑا ہوا ہوتا ہے، چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہ پھل کی کمی آئے گی، نہ سالن کی، نہ روٹی کی، نہ کسی چیز کی۔ کسی دکاندار کے پاس آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جی چیز ختم ہوگی ہے جاؤ، یہ کمی نہیں آ رہی۔ اور مدینہ منورہ کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا اللہ اس کی ساری بیماریاں دور کر کے نکال دے، اسے برکتیں عطا فرما، اس کی تجارت میں، اس کے ساع میں، اس کے مد میں برکتیں عطا فرما۔ ہاں مکے والوں کو مدینہ میں رہتے ہوئے مکہ یاد آتا، محبت ہوتی، آپ نے التجا کرتے ہوئے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کما کحبنا مکہ او اشد حبا، اللہ ہمیں مدینہ بھی اتنا ہی محبوب بنا دے جتنا ہمیں مکہ سے محبت ہے، بلکہ مکہ سے زیادہ محبوب بنا دے مدینہ کو۔ یہ الفاظ ہیں۔ اور مدینہ کی فضیلت میں دوستو اور آپ کو کیا بتاؤں، یہی وہ بستی ہے کہ جسے کائنات میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت بننے کا شرف حاصل ہوا، یہی وہ بستی ہے جسے مدینۃ الرسول ہونے کا شرف حاصل ہوا، یہی وہ بستی ہے کہ جس میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی، یہی وہ بستی ہے کہ جہاں اللہ کے پاک پیغمبر 10 سال تک خطبہ دیتے رہے۔ مسجد نبوی میں کتنے سال خطبہ دیا؟ 10 سال تک خطبہ دیا۔ اور مدینہ کی فضیلت میں یہ بھی آپ ذرا سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مکہ اور مدینہ میں مسیح دجال اور اس کا رعب اور دبدبہ داخل نہیں ہوگا۔ دجال پوری دنیا گھومے گا، مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اور قرب قیامت میں مدینہ سے اللہ رب العالمین، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں منافقت ہوگی، کوئی مشرک مرد منافق سارے باہر ہو جائیں گے، مرد ہو یا عورت سارے باہر، پکے خالص رہ جائیں۔ اور فرمایا پوری دنیا میں جہاں اسلام پہ زوال آئے گا، اتار چڑھاؤ ہوگا، تو ایمان سمٹ سمٹ کر اسلام اس طرح مدینے میں سمٹ جائے گا جس طرح سانپ سمٹتے سمٹتے اپنی بل میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ مرکز ہے۔ اور جب دجال آئے گا قرب قیامت میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت مدینہ کی طرف 7 راستے آ رہے ہوں گے، بخاری اور مسلم کی حدیث، 7 راستے مدینہ کی طرف آ رہے ہوں گے، ان 7 راستوں کے اوپر فرشتوں کا پہرا ہوگا، دجال نہیں آ سکے گا۔ اور طبرانی کی ایک حدیث میں یہاں بھی ہے کہ اگر کسی مومن کو وہاں موت آ جائے اور اس کی یہ تمنا ہو تو یہ تمنا بھی کرنی چاہیے کہ مجھے وہاں موت آئے، اس لیے کہ جو اس نیت سے وہاں مرے گا میں اس کے لیے شفاعت بھی کروں گا۔ مکہ کی اپنی عظمتیں ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی اب بتاؤں، جب ہر طرف سے تکلیفیں اور اذیتیں تھیں تو اہل مدینہ نے دل کھول کر استقبال بھی کیا، ساتھ بھی دیا، اور اپنی تجارت میں جان مال ہر چیز کی قربانی دی، بالکل برابر کا حصے دار بنایا تھا مہاجرین کو۔ اور حصہ دار بنانے کے بعد قرآن کہتا ہے اپنے دل میں مہاجرین کے آنے سے ذرا بھی تنگی محسوس نہیں کی۔
یہ اہل مدینہ، تو اللہ رب العالمین ہمیں حرمین کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، مختصر سا میں نے یہ ہجرت کا سفر آپ کے سامنے بیان کیا 2 جمعہ پہلے، اور کچھ اس جمعے اللہ ہم سب کا خاتمہ موت ایمان پہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین خصوصاً اہل فلسطین کے لیے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ رب العالمین ان مظلوموں کی مدد فرمائے۔ کم از کم دیکھیں، مسلمان پوری دنیا میں جہاں بھی ہو، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ آنکھ میں درد ہو پورا جسم بے قرار، پاؤں میں درد ہو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ تو مومن جہاں بھی ہو اس کو تکلیف ہو، روئے زمین کے ہر مومن کو تکلیف پہنچنی چاہیے اور پہنچتی ہے، اور دکھیا ہوتا ہے تو کم از کم اپنی خلوتوں کی دعاؤں میں، تہجد کی دعاؤں میں آپ خصوصی ان کو یاد رکھیں، اور یہ بھی ساتھ دعا کریں کہ اللہ ان اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو اللہ ہمت، جذبہ اور اللہ غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔